سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، میلاد حضرت خاتون جنت محدثہ ام ابیہا عذرا بطول زہرا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مناسبت سے آج یہ دوسری نشست ہے جسے خطاب کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اور باقی تو 3 دن سے یہ مسلسل سلسلہ میلاد کا جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ آج اس بحث کو کنکلوڈ ہونا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہم نے سورہ کوثر ہی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو کوثر سے تعبیر کیا اور اپنے حبیب کو گویا تسلی دی کہ اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ان لوگوں کو الزام لگانے دیں، تانے دینے دیں، مگر ہم نے تو آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا۔ آپ کا دشمن جو آخری آیت کے اندر کہا گیا، اور وہی اس سیاق کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتا ہے، سیاق کو بہت اچھی طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کو ابتر کہنے والے، وہ خود ابتر ہوں گے، وہ بے نشان رہ جائیں گے، مگر زہرا کے ذریعے سے ہم آپ کا نشان قیامت تک باقی رکھیں گے، جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی رسالت کی زحمتوں کا تحفظ کیا، ان محنتوں کے ثمر کو ضائع نہیں ہونے دیا کہ پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم کی وہ نسل، وہ آل جو پیغمبر اکرم کے مکتب کی ترجمان بن گئی، وہ جناب سیدہ جیسی ماں اگر نہ ہوتی تو اس دنیا میں وہ سلسلہ امامت آ نہیں سکتا تھا۔ یہیں پر گزشتہ شب کی ہماری بات رکی تھی اور ٹھہری تھی کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے حبیب نہ ہم آپ کو پیدا کرتے نہ علی کو پیدا کرتے۔ وہ بات میں نے گزارش کی کہ یہ افضلیت موضوع نہیں ہے، افضلیت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، حفظ مراتب اپنی جگہ پر ہے کہ پیغمبر اکرم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے بعد امیر المومنین ہے، اس کے بعد پہ جناب سیدہ، مگر فاطمہ زہرا اس ماں کا نام ہے کہ جس نے زندگی بہت مختصر پائی، شب قدر کی طرح سے مدت مختصر ہے، مگر جس طرح شب قدر مختصر ہونے کے باوجود 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی طرح فاطمہ زہرا کی اس مختصر زندگی میں برکت اتنی ہے کہ زندگی مختصر ہے مگر برکت قیامت تک مہدی منتظر کی صورت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لہٰذا آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر شب قدر کے باطن کے طور پر
خود جناب سیدہ کا تعارف کروایا گیا کہ لیلۃ القدر کا ایک مصداق ہیں خود جناب سیدہ، اور جس طرح سے لیلۃ القدر کی معرفت ناممکن ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا کی معرفت کا بھی کوئی امکان نہیں پایا جاتا۔ بقدر ظرف انسان جناب سیدہ کو کچھ پہچان لے یہ الگ بات ہے، مگر کچھ پہچاننے والے کچھ ہوں گے، بہت کچھ پہچاننے والے بھی کچھ ہی ہوں گے۔ وہ تو بہت کم ہوں گے کہ جو فاطمہ زہرا کی کما حق کوہا معرفت رکھتے ہوں، کیونکہ یا وہ پروردگار ہے یا محمد ہیں یا آل محمد ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے برادران عزیز، ذرا اس پہلو سے بھی غور کریں کہ یہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ پروردگار عالم رازق ہے، رزاق ہے، وہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ امیر المومنین نے خود اپنی مناجات کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق، کہ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو رازق ہے، تو رزق دینے والا ہے، انا المرزوق، میں وہ ہوں کہ جس کو رزق دیا گیا، فهل يرحم المرزوق الا الرازق، تو مرزوق پر رازق کے سوا کون رحم کرے گا۔ یہ امیر المومنین نے کہہ کر اس حقیقت کو بھی سمجھایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر ہماری اتباع میں خدا کو پکارنا ہے تو خدا کو پکارنے کا ڈھنگ بھی ہم سے سیکھو، مناجات کا طریقہ بھی ہم سے سیکھو کہ کس طرح سے خدا کو پکارا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کی مناجات آپ دیکھیں، جناب سیدہ کی عبادتیں دیکھیں، امیر المومنین کا انداز عبادت دیکھیں، معصومین کا انداز مناجات دیکھیے، تو ایک پورا مدرسہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے۔ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں کسی اور طرف جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ طرح طرح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے تم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہو، یہ بتاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں۔ کیا جناب سیدہ کی سیرت میں ہم یہ نہیں پڑھتے کہ جناب سیدہ دیکھیے حسن مجتبیٰ، امام حسین، یہ معصوم امام ہیں، مگر ان کے ذریعے سے ہی پروردگار عالم نے ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرو۔ یہاں اس گھرانے میں ماں کو دیکھو اور اپنے گھرانوں میں ایسی مائیں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ان گھرانوں میں دیکھو کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈسکشن ہوتا ہے اور ویسے بچے تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ طریقہ کار، رول ماڈل اسی کو کہتے ہیں کہ تربیت کا ایک فارمولہ، ایک طریقہ، ایک نصاب، ایک کریکلم ہمارے سامنے وضع کیا گیا۔ جناب سیدہ عبادت کرتی تھیں، عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ کبھی بھی جناب سیدہ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ عبادت اس انداز کی ہو کہ جس کے بعد گھر نگلیکٹ ہونے لگے، نہیں۔ جناب سیدہ نے ہمیں عملی طور پر وہ بھی کر کے دکھایا کہ جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین انداز سے اپنے شوہر کی خبرگیری کرے، اس کا خیال رکھے، وہ اپنے گھر کو ایسا مینج کرے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ پلنے والے بچے حسن اور حسین بن جائیں، کا ویسا ماحول اپنے گھر کے اندر قائم کرو۔ مگر کیا جناب سیدہ گھر داری کے بعد مصلی پر نہیں آتی تھیں؟ بے شک آتی تھیں۔ کیا فقط واجب نمازوں تک اپنے آپ کو محدود رکھتی تھیں؟ جواب جی نہیں۔ جناب سیدہ نے صرف واجب نمازوں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی نوافل کبھی قضا نہیں ہوئے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بارے میں روایات اور احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر آتی تھیں تو بی بی سے ایک نور ساطع ہوتا تھا جو عرش والوں کو اسی طرح سے محسوس ہوتا تھا جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی عبادت تو ہے۔ عبادت کے اندر نمازیں بھی ہیں، عبادت کے اندر مناجات بھی ہے، عبادت کے اندر تسبیح بھی ہے، عبادت کے اندر دعائیں بھی ہیں۔ عبادت میں اپنے لیے دعائیں بھی ہیں، بچوں کے لیے دعائیں بھی ہیں اور دوسروں کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ غور فرمائیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا رات بھر بچہ اپنی ماں کی دعاؤں پر کان دھرے بیٹھا رہا کہ میری ماں دعا کس کے لیے مانگتی ہے۔
وہ ماں کہ جو اپنی اولاد کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. میں نہیں کہہ رہا کہ جناب سیدہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگتی تھی، مگر ذرا ترتیب تو دیکھیے، ذرا سیکوینس تو دیکھیے کہ جناب سیدہ امام حسن کے سامنے اس طرح سے دعا مانگ کر ہمارے اور آپ کے لیے پیغام کیا دے رہی ہیں. جناب سیدہ دعا مانگ رہی ہیں، امام حسن سن رہے ہیں، بچپنے کا عالم ہے. امام حسن نے کان لگائے کہ ماں نام لے لے کر دعا مانگ رہی ہے، ایک ایک کے لیے دعا مانگ رہی ہے، پڑوسیوں کا ذکر کر رہی ہے، ان کے لیے دعا مانگ رہی ہے. امام حسن انتظار کرتے رہ گئے کہ ابھی ماں ہمارا نام لیں گی، ابھی ماں ہمارا نام لیں گی، ابھی ماں ہمارا نام لیں گی. رات مکمل ہو گئی، جناب سیدہ کی دعاؤں میں دوسروں ہی کے نام آتے رہے. جب رات مکمل ہونے والی تھی اس وقت امام حسن مجتبی قریب آ کر پوچھتے ہیں کہ اماں سب کا تو نام لیا، اپنے گھر ہی کا نام نہیں لیا. تو جناب سیدہ نے وہ معرکۃ العراء جملہ ارشاد فرمایا کہ الجار ثم الدار، بیٹا پہلے دوسروں کا نام لیا جائے گا، گھر والوں کا نام بعد میں لیا جائے گا. یہ ہیں وہ گھر والے، یہ گھر والے، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں بھی دوسروں کو یاد رکھتے ہیں. اور یہ ہے مزاج پروردگار کہ جو جب دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے تو پروردگار خود ان کا خیر خواہ بن جاتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ جناب سیدہ مناجات کی اس حد تک عادت پروردگار عالم سے راز و نیاز اتنا پسند. کل میں گزارش کر چکا آپ کی خدمت میں کہ زمین اور آسمان کے بننے سے بہت پہلے نور جناب سیدہ کو خلق کیا گیا اور جنت میں محفوظ کیا گیا. جب پیغمبر اکرم بحر الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ حدیث بیان کی تو اس وقت کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول پھر یہ بھی تو بتائیے کہ جب اس موقع پر جناب سیدہ کا نور جنت میں محفوظ تھا تو وہ غذا کیا تھی جو جناب سیدہ تناول کیا کرتی تھی. دیکھیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو جنت میں ہوتا ہے اس کی غذا کبھی بھی موت سے بچنے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے کہ جنت میں سب کچھ ہو سکتا ہے، موت نہیں ہو سکتی. بہت توجہ کیجیے گا. یعنی اس دنیا سے بھی جانے کے بعد جو جنت میں پہنچ گیا، قیامت کے مراحل کے بعد جو جنت میں چلا گیا تو بے شک وہاں پر ہے کہ کھانا بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا اور غذائیں بھی ہوں گی اور پھل بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا. مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ غذائیں اور وہ پھل اور وہ پانی کیا زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے؟ اب تو موت کو بھی موت آ چکی ہے تو اس کے بعد موت کا تو کوئی امکان نہیں ہے. تو پھر اس موقع پر جو غذا دی جا رہی ہے وہ کس لیے؟ دیکھیے جو اس دنیا کے اندر غذائیں ہیں، رزق جو اس دنیا کے اندر ہے، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کھائے، اگر نہ کھائے تو موت کا خطرہ ہے. پانی پیے، اگر نہ پیے تو پیاس کا خطرہ ہے. یہ تو پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے غذا کو لذیذ بنانے کے لیے بھی طریقے سے کھا دیے. ورنہ اگر غذا میں لذت نہ ہوتی تو اس دنیا کے اندر انسان دوا کی طرح غذا کو استعمال کرنے پر مجبور ہوتا. غذا کھاتا، یعنی اگر پکانے کا کوئی امکان نہ ہوتا تو کچا گوشت بھی کھا لیتے، اس لیے کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے. بہت توجہ کیجیے گا. اگر پانی کے اندر لذت نہ ہوتی تو انسان بیہودہ پانی، بدبودار پانی پینے پر مجبور ہوتا. اس لیے کہ اگر نہ پیے تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا. تو ہم اس دنیا کے اندر جو غذا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک اس فلیور کو انجوائے کرنے کے لیے، دوسرا یہ کہ مجبوری ہے کہ اگر نہ کھائیں تو پھنس جائیں گے، نہ کھائیں تو مر جائیں گے. زندگی موقوف ہے غذا پر، پانی پر. ایسا ہے. اب اس دنیا کے اندر دوسرے مسائل بھی ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر ایک انسان زیادہ کھا لے تو ویٹ بڑھ جائے گا، اگر کم کھائے کمزور رہ جائے گا. یہ کھا لیا، ڈائٹ آؤٹ آف پروپورشن ہو گئی، بیلنس ڈائٹ نہیں رہی تو یہ مرض ہو جائے گا، وہ مرض ہو جائے گا. یہ ساری پرابلمز ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. کیا جنت میں بھی یہ سب کچھ ہے؟ کیا جنت میں بھی یہ سب کچھ ہے؟ جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
جب انسان ایک مرتبہ اس دنیا کی سختیوں سے آزاد ہوا، اس دنیا کی پابندیوں سے آزاد ہوا، تو پھر اب اس کے بعد اگر وہ جنت پہنچ جاتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آج اگر آپ کی اجازت سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں انسان جو غذا استعمال کرتا ہے تو 10 مصیبتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ نہ کھائے تو مر جائے، زیادہ کھائے تو مر جائے، ویٹ بڑھنے کا الگ اندیشہ، یہ ساری مشکلات، یہ ساری پریشانی۔ قیامت کے بعد ایک مرتبہ انسان جنت میں چلا گیا تو وہاں پر بھی اس کے لیے غذائیں ہیں، مگر کیا ان غذاؤں کے ساتھ یہ ساری مشکلات جڑی ہوئی ہیں کہ زیادہ کھا لو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، ایسیڈیٹی ہو جائے گی، شوگر بڑھ جائے گی، وینز بلاک ہو جائیں گی؟ ان میں سے کوئی مسئلہ وہاں کی غذا کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جو جنت میں گیا نہ موت کا خطرہ ہے، نہ بڑھاپے کا خطرہ ہے، نہ بیماری کا خطرہ ہے، ان میں سے کوئی خطرہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو وہاں اب جو کچھ بھی وہ کھا رہا ہے، جو کچھ بھی وہ پی رہا ہے، وہ انجوائمنٹ کے لیے، وہ پروردگار کی طرف سے ایک مزہ ہے، ایک لذت ہے، ایک عیش ہے۔ وہ عیش جو ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، پروردگار نے دنیا کو دار امتحان بنایا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نتیجے کے طور پر انسان کو وہ تمام لذتیں مل جائیں گی۔ تو وہاں پر بے شک انسان کے لیے وہ اہتمام ہے، وہاں پر اس کو وہ غذائیں ملیں گی۔ واپس اس جملے پر غور کیجئے گا، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے، ہر ایک کی فکر محدود ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے، زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے پروردگار نے نور فاطمہ زہرا کو خلق کیا۔ اس نور فاطمہ زہرا کو پروردگار نے جنت میں محفوظ کیا، اور اب سوال کرنے والا سائل یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بھی تو بتائیے کہ جب جناب سیدہ کا نور جنت میں تھا تو جناب سیدہ کی غذا کیا تھی؟ بی بی وہاں پر کیا تناول کیا کرتی تھی؟ وہاں پر کیا غذا تھی جس سے استفادہ کیا کرتی تھی؟ اور اب پیغمبر اکرم نے جواب دیا کہ ذرا پہچانو، حق تو ادا نہیں کر سکتے مگر کچھ تو پہچانو۔ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت میں غذا تھی، جنت کے اندر فاطمہ زہرا کے لیے کھانا تھا، جنت کے اندر فاطمہ زہرا کے لیے طعام کا انتظام تھا، مگر وہ غذا کیا تھی؟ طعام کیا تھا؟ دسترخوان کس چیز کا بچھتا تھا؟ جناب سیدہ کی غذا تھی پروردگار کی عبادت، پروردگار سے مناجات۔ یہ مزاج فاطمہ زہرا کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر اب اس کے بعد وہ حدیث بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کو اسباب ظاہری کے تحت سوال یہ کیا کہ اے بابا جان، اس دنیا کے لیے مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ بعد میں فضہ جیسی شاگرد کنیز پیغمبر اکرم نے عطا کی ہے، مگر پہلے جملہ کیا کہا؟ پہلے مرحلے میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے فاطمہ زہرا، اے میری دختر، اے میری دل، اے میری جان، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں جی بابا جان، کیوں نہیں، جو آپ مناسب سمجھیں مجھے وہ عطا کریں۔ دنیا والوں کے سامنے اس بات کا اظہار ضروری تھا کہ جو امتحان جناب سیدہ کا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں تھکن بھی ہوتی ہے، خستگی بھی ہوتی ہے، شکستگی بھی ہوتی ہے۔ جب چکی چلاتی ہیں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، خون بھی رستا ہے، ان زحمتوں کے نتیجے میں جسم پر تغیرات نمودار ہوتے ہیں، زحمتیں ہوتی ہیں، یہی وہ امتحان ہے کہ جو جناب سیدہ دے رہی ہیں۔ مگر اب پیغمبر اکرم کے پاس آ کر اظہار کر دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے، دنیا کو سمجھ میں آ جائے اس حدیث کے ذریعے سے کہ آل محمد نے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اور پھر اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جب جناب سیدہ نے یہ سوال کر لیا تو پیغمبر اکرم مزاج فاطمہ زہرا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بی بی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں نور کی صورت میں جس کی غذا
تسبیح پروردگار ہے، اس کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اسی سے منسوب ایک تسبیح ہدیہ کر دی جائے، اور وہ تسبیح اتنی بابرکت ہو. ایک تو اس کا نام پڑ جائے تسبیح فاطمہ زہرا، یہ وہی تسبیح ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ. کہ یہ تسبیح جناب سیدہ سے منسوب کر دی گئی. برکت اتنی ہے کہ نماز کا وزن 1000 گنا بڑھ جائے گا اگر اس نماز کے بعد فاطمہ زہرا سے منسوب اس تسبیح کو انسان اپنی زبان پر جاری کر دے. یہ جناب سیدہ کے نام کی برکت ہے، اس انتساب کی برکت ہے، اس ذکر کی برکت ہے جو اس تسبیح کے اندر سکھایا گیا. پروردگار آل محمد کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کیا برکتیں عطا کرتا ہے. دیکھیے برادران عزیز، اب میں اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں کہ اب جناب سیدہ کے حوالے سے یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ تسبیح سے، مناجات سے کتنی انسیت ہے. رزق اسی کو قرار دیا قبل از ولادت، دنیا میں آنے کے بعد امتحان، مشقتیں، زحمتیں، یہ سب کچھ. پھر ایک مرتبہ تسبیح کی طرف متوجہ کیا گیا. لیکن کیا ضروری نہیں تھا کہ پروردگار عالم ان معجزات کا بھی اظہار کر دے؟ دیکھیے ہم اور آپ زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں تو کئی مرتبہ مجبوری کا احساس ہوتا ہے. ہمارے لیے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا کر خانے جنت کو اپنے لیے نازل کروا لیں، ہمارے لیے اس بات کا امکان نہیں ہے. مگر جن کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا، انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت بھی کر کے دکھائی، انہوں نے زحمتوں کو برداشت کر کے بھی دکھایا، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا بھی احساس دلایا کہ یاد رکھنا کہ قرب پروردگار کی اس منزل پر ہیں کہ اشارہ کریں تو دسترخوان نعمت جنت سے نازل ہو جایا کرتا ہے. لہذا انہیں مجبور مت سمجھنا. میں آپ کی خدمت میں اس پوری بحث کو یہاں پر روکتے ہوئے ایک آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں. منتخب خواتین تو یہی ہے نا کہ جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا. 4 بیبیاں ماضی کی امتوں میں، جناب مریم، جناب آسیہ، اور اس امت میں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اور اس امت میں 2 بیبیاں، ایک جناب ختیجہ اور ایک جناب فاطمہ زہرا. اور پھر پیغمبر اکرم کا یہ فرمانا کہ یہ 4 منتخب ہیں، مگر ان 4 میں بھی سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اگر کسی کا ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا کا ہے. ذرا رکیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور اب اس کے بعد جناب مریم کے حوالے سے یہ پیراگراف جو سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے اس کو سنیے اور عظمت سیدہ کا ذرا احساس کیجیے گا. سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے جناب مریم کا جب ذکر کیا، اور جناب زکریا جو ان کے کفیل تھے، ان کے گارجن تھے، ان کے سرپرست تھے، ان کا ذکر کیا، اور وہاں پر پروردگار عالم نے بتایا جناب مریم پیدا بھی ہو گئیں. جناب مریم کی والدہ وقف کرنا چاہتی تھیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے. وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوئی. پروردگار کی مصلحت یہی تھی کہ بیٹی کے ذریعے سے خدمت بیت المقدس کا کام لیا جائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، مریم جیسی بیٹی ہو، زہرا جیسی بیٹی ہو. جناب مریم سلام اللہ علیہ کچھ بڑی ہوئی، بیت المقدس کے اندر ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا. وہ وہاں پر رہتی تھیں، عبادت پروردگار کیا کرتی تھیں. جناب زکریا کے بارے میں ملتا ہے کلما دخل زکریا المحراب، جب کبھی، یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، کتنی مرتبہ یہ ہوا کہ پروردگار نے کلما کا لفظ استعمال کیا. کلما دخل زکریا المحراب، محراب میں زکریا داخل ہوتے، وجد عندہا رزقاً، مریم کے پاس رزق دیکھتے، رزق پڑا ہوا دیکھتے. وجد عندہا رزقاً، یہ رزق بے موسم کے پھل. آپ جانتے ہیں
کہ کچھ پھل وہ ہیں جو گرمیوں میں آئیں گے، کچھ پھل وہ ہیں جو سردیوں میں آئیں گے. اگر بے موسم کے پھل نظر آئیں تو سوال تو بنتا ہے. جناب زکریا نے سوال کیا کہ اے مریم یہ رزق آیا کہاں سے؟ ان لک ھذا، یہ مریم رزق آیا کہاں سے؟ یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ قالت، جناب مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے. رزق میں انسان کے لیے محنت طلب کرنے کی جستجو اس کے اندر رکھی گئی ہے. پروردگار نے مانگا ہے کہ اگر رزق حاصل کرنا چاہتے ہو ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. مگر کسی کا مرتبہ سمجھانے کے لیے، کسی کا مقام بتانے کے لیے اس طرح کی کرامتیں، اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں. جناب مریم بے موسم کے پھل، جناب زکریا کا سوال، جناب مریم کا جواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے. ضمناً عرض کر دوں کہ جب جناب زکریا نے یہ دیکھا تو دل میں وہ خواہش کروٹ لینے لگی. جناب زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. جناب ابراہیم کا یہ امتحان پروردگار نے لیا، جناب زکریا کا یہ امتحان پروردگار نے لیا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہ وہ منزل تھی جب زکریا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار سے اولاد طلب کی. یعنی کیا مطلب کیا تھا کہ جب جناب زکریا نے یہ دیکھا کہ خدا علی کل شیء قدیر ہے، وہ قدیر علی الاطلاق، جب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہوں. پھر پروردگار عالم سے دعا مانگی اور پروردگار عالم نے یحییٰ جیسا بیٹا ان کو عطا کیا. مگر ذرا رکیے، یہ جناب مریم کا قضیہ یہاں پر بیان ہوا اور اب آئیے اس روایت کی طرف. پیغمبر اکرم کا زمانہ، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، حبشہ کا بادشاہ نجاشی. بیار الانوار میں علامہ مجلسی نے حوالے کے ساتھ اس کو نقل کیا. حبشہ کا بادشاہ نجاشی، وہی نجاشی کہ جس کے سامنے امیر المومنین کے بھائی جناب جعفر طیار نے اسلام کا پورا کیس پریزنٹ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبر اکرم کا پیغام کیا ہے، وہ سب پیش کیا تھا جناب جعفر طیار نے. یہ حبشہ کا بادشاہ جو قلباً مومن ہو چکا تھا، اظہار نہیں کیا اس نے ایک تحفہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ایک چادر پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں تحفتاً بھجوائی. ان کا نمائندہ آیا اور آ کر وہ چادر ہدیہ کر کے چلا گیا. پیغمبر اکرم نے قبول کیا. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہی تھا کہ اگر کوئی ہدیہ دیتا تو قبول کرتے، قبول کر لیا. صدقہ دیتے تو قبول نہ کرتے. پیغمبر اکرم فرماتے کہ صدقہ اگر ہے تو دیگر جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو دے دیا جائے، مگر ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، تحفہ قبول کرتے ہیں. تحفہ تھا، قبول کر لیا. سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر. اب یہ پیغمبر اکرم کا انداز، چادر ہاتھ میں لی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ چادر میں اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے بہت محبت کرتے ہوں گے. پیغمبر اکرم نے بالکل وہی انداز اختیار کیا جو خیبر میں علم دینے سے پہلے اختیار کیا تھا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، میں دوں گا یہ علم اسے، میں کل علم میں دوں گا اور اسے دوں گا جو رجلن مرد ہوگا، کرارن کرار ہوگا، غیر فرارن فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا،
اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہیں ہو جاتا. آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جو ہوا تھا وہی اس موقع پر ہوا. وہاں پر بھی بہت سے افراد اس امید میں تھے کہ شاید ہمارا نام لیا جائے، شاید ہمارا نام لیا جائے. یقین کیجئے کہ الفاظ یہی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ میں یہ چادر اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. الفاظ یہ ہیں کہ سب نے اپنی اپنی گردنوں کو بلند کر لیا کہ پیغمبر ہم کو بھی دیکھ لیں، پیغمبر ہم کو بھی دیکھ لیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں این علی، علی کہاں ہیں؟ این علی، علی کہاں ہیں؟ امیر المومنین کو کسی نے آواز دی، بلا کر لایا. مولا تشریف لائے. پیغمبر اکرم نے وہ چادر امیر المومنین کو ہدیہ کر دی. اے علی یہ تحفہ میرے لیے آیا تھا، میں نے یہ تحفہ تمہیں دے دیا. امیر المومنین نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا، وہ چادر لی. اور اب علی کا طریقہ کار کیا ہے؟ باہر نکلے، مسجد نبوی اور گھر میں فاصلہ ہی کیا ہے. دروازہ بھی، ایک دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا ہے، مگر امیر المومنین وہ چادر لے کر باہر نکلے. لوگوں کو دیکھا، مہاجرین، انصار. امیر المومنین نے کام کیا، اس چادر کے ٹکڑے کرنا شروع کیے. سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ایک اشارے سے خیبر کا در اکھاڑ سکتا ہے، وہ سونے کے چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کتنا وقت لے گا؟ امیر المومنین نے سونے کی چادر، تاروں سے بنی ہوئی چادر، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان دیکھا تم بھی مستحق ہو، لو، تم بھی مستحق ہو، لو، تم بھی مستحق ہو، لو. وہ چادر تقسیم کر دی. جب گھر آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں. اگلے دن مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم کا تو طریقہ کار ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، تربیت کی جگہ ہے، درس کی جگہ ہے، تعلیم و تربیت کی جگہ ہے. پیغمبر اکرم ممبر پر ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. بات چیت ختم ہوئی اور اب پیغمبر اکرم اترے، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ علی کل تمہیں اتنا سونا ملا ہے تو تنگ دستی کی تو کوئی وجہ نہیں. اتنا سونا ملا ہے، اتنا مال ملا ہے، مال دنیا اتنا ملا، تو اب ایک کام کرو، کھانے کا انتظام کرو. آنے والے دن میں اور بہت سے میرے ساتھی صحابہ کرام، میں تمہارے گھر پر آنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہماری ایک دعوت تو کرو، اتنا سونا تمہارے پاس آیا ہے. اچھا بھائی، پیغمبر اکرم جو ہیں وہ یہ کہیں، امیر المومنین کیا کہیں گے؟ بصر و چشم، اللہ کے رسول ضرور تشریف لائیے، منظور ہے. پیغمبر اکرم مصلحتاً اظہار نہیں کرتے کہ وہ جانتے ہیں اسباب ظاہری کے تحت کوئی ذریعہ نہیں ہے. پیغمبر اکرم مصلحتاً جانتے ہیں مگر اس کا اظہار نہیں کرتے. مگر جتنے دوسرے افراد ہیں وہ تو جانتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں. جن کو پیغمبر اکرم کی اس چادر میں سے امیر المومنین نے ٹکڑے کڑ کر کے حصہ دیا ہے، ان کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول، علی کے پاس وہ سونا کہاں ہے؟ وہ تو تقسیم ہو گیا. مگر وہ خاموش ہیں. جب پیغمبر نے کہا کہ ہم کھانا کھانے علی کے گھر چلیں گے تو کوئی اس کو انفولڈ نہیں کرتا. سب کہتے ہیں کہ کھانے کی بات ہے تو انفولڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگلے دن خانہ جناب سیدہ امیر المومنین، پیغمبر اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دق الباب کرتے ہیں. امیر المومنین استقبال کرتے ہیں. امیر المومنین نے استقبال کیا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی انتظام ہو گیا. امیر المومنین کہتے ہیں چلیے تشریف لائیے. پیغمبر اکرم آ گئے، جو ساتھی آنا تھے وہ آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں. امیر المومنین، پھر کہہ رہا ہوں، اسباب ظاہری کے ماتحت سوچ رہے ہیں کہ کیا عذر پیش کریں، مگر عذر پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی. جو قربتاً اللہ خدا کے لیے کام کرتا ہے، خدا پھر اس کا کام کرتا ہے. انتظام قدرت یہ تھا کہ امیر المومنین کچھ کہتے اس سے پہلے گھر کے اندر سے، داخل سے، جہاں پر جناب سیدہ ہیں، وہاں سے خوشبو آنے لگی کھانے کی. پیغمبر اکرم اٹھ کر گئے، مسکرائے. جانتے تو ہیں کہ یہاں پر کیس کیا ہے، قضیہ کیا ہے. پیغمبر اکرم گئے، جناب سیدہ کو سلام کیا، جواب سلام. اس کے بعد دیکھا کھانا موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے.
تو اب پیغمبر اکرم نے سوال کیا جو جناب زکریا نے مریم سے کیا تھا، ان لک ھذا، اے فاطمہ زہرا یہ آیا کہاں سے؟ جو جواب مریم نے زکریا کو دیا تھا وہی جواب فاطمہ نے رسول خدا کو دیا، ھذا من عند اللہ، اے بابا جان یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہاں جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا، پیغمبر اکرم مسکرائے، شکر کے سجدے میں گئے اور یہ جملہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تک مجھے اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک میری بیٹی کی وہ فضیلت بھی ظاہر نہ کر دی جو زکریا کے لیے مریم کی ظاہر کی تھی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب یہ ہے حبشہ کے بادشاہ کی چادر، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر، جس کے ذریعے سے پروردگار نے امیر المومنین کی اس منزلت کو بھی سمجھایا کہ ہاتھ میں وہ سونے کے تاروں کی بنی ہوئی چادر آئی اور راہ خدا میں خیرات کر دی۔ انتظام قدرت اور مرتبہ زہرا بھی سامنے آ گیا کہ جناب مریم کی وہ فضیلت جناب سیدہ کے باب میں بھی رقم ہو گئی۔ اور اب آئیے ایک کوہنے چادر، ایک بوسیدہ چادر، ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو بوسیدہ چادر، مانوی اعتبار سے دیکھیے تو وہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی فاطمہ زہرا کی چادر کے مقابلے میں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جو مانوی اعتبار سے زہرا کی چادر قیمت رکھتی ہے، پرائس لیس، کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، کوئی قیمت مقرر ہی نہیں ہو سکتی، مگر زہرا کا وجود وہ ہے، بی بی کا وجود وہ ہے کہ بی بی کا وجود تو اپنی جگہ پر، جناب سیدہ کی چادر بھی ذریعہ ہدایت بن گئی۔ وہ سونے کے تاروں کی بنی ہوئی چادر، وہ صدقہ مرتبہ زہرا سامنے آیا، اور اب زہرا کی چادر، زہرا کے پاس چند ہی تو چادریں تھیں، ان میں سے ایک چادر کسی موقع پر امیر المومنین ایک یہودی کے پاس گروی رکھاتے ہیں تاکہ جو کا انتظام کیا جا سکے، روٹی کے لیے آٹا فراہم کیا جا سکے، وہی آٹا کہ جسے جناب سیدہ چکیاں پیس پیس کر آٹا بھی بناتی ہیں۔ اس آٹے سے روٹی بنانے کے لیے صحن کے کنویں سے پانی لے کر جناب سیدہ آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو مخلوط کر کے ملا کر روٹی کے لیے آٹا گوندتی ہیں، پھر اس کے بعد چولہے میں آگ لگاتی ہیں، پھر اس کے بعد جناب سیدہ روٹی پکاتی ہیں۔ یہ ہے انتظام، اطعام کے لیے، غذا کے بنانے کے لیے جناب سیدہ کے گھر کا انتظام۔ امیر المومنین چادر جناب سیدہ گروی رکھائی۔ بحار الانوار میں بھی منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے بھی اس کو نقل کیا کہ گروی رکھائی، کچھ جو گندم حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد اس کی روٹی پکائی گئی۔ بات یہ ہے، یہ جو وجود ہے نا آل محمد کا، وہ وسیلہ ہے بہت سی چیزوں کے لیے، مگر ہدایت وہ سب سے بڑا آبجیکٹو ہے کہ جو ان کے ذریعے سے امت کو عطا کیا گیا۔ چادر گروی ہے، وہ یہودی تاجر، وہ سرمایہ دار اس چادر کو کسی کمرے کے کونے میں رکھ کر بھول چکا، اسے یاد بھی نہیں ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ چیزیں لیتا ہے اور اس کے عوض کچھ چیزیں دے دیا کرتا ہے۔ اس نے اس چادر کو رکھ دیا ایک کمرے کے اندر، بھول گیا۔ اس کی بیوی کسی کام سے اس کمرے کے اندر گئی، اور جیسے ہی اس نے کمرہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پر وہ کون سا ایسا منبع موجود ہے کہ جس سے نور ہی نور نکل رہا ہے، جس سے مسلسل روشنی کی کرنیں ساطع ہو رہی ہیں۔ یہ کون سی ایسی چیز اس کمرے کے اندر موجود ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اپنے شوہر کو بلا کر لے آئی اور کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اس کمرے کے اندر کیا ایسا تم نے کیا؟ شوہر آیا اور اس نے غور کیا اور دیکھا، کہا کہ دیکھو
یہ سارا نور نکل رہا ہے اس چادر سے جو علی گروی رکھوا کر گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ بعد میں امیر المومنین سے بھی ذکر کرے گا, وہ جناب سیدہ کی عظمت کا قصیدہ بھی پڑھے گا, وہ سب کچھ تو ہوگا, مگر ہوا کیا پریکٹیکلی اس موقع پر اس نے دیکھا, اس کی زوجہ نے دیکھا, اس کے خاندان کے 80 افراد, عدد موجود ہے 80 افراد اس موقع پر آئے زیارت کرنے کے لیے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا. وہ سب کے سب اس کمرے میں آتے گئے, چادر زہرا سے ظاہر ہونے والے نور کو دیکھتے گئے. زہرا کی چادر سے نور نکل رہا تھا, ان کے دل میں ایمان کا نور بن کر راسخ ہو رہا تھا. وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, وہ سب کے سب مومن بن گئے. 80 افراد ہدایت پا جاتے ہیں جناب سیدہ کے نور کی برکت سے, جناب سیدہ کی چادر کے نور کے برکت سے. ذرا غور کیجئے کہ صرف چادر کے نور کا یہ معاملہ ہے, تو نور کا کیا معاملہ ہوگا جب صرف چادر نہیں ہوگی, چادر کے نیچے زہرا بھی ہوں گی, زہرا کے بابا بھی ہوں گے, علی مرتضیٰ بھی ہوں گے, حسنین کریمین بھی ہوں گے. جب چادر کے نیچے یہ سارے پنجتن جمع ہوں گے تو نور کا وہ عالم ہوگا کہ جبریل بھی نہیں پہچان پائیں گے, کہیں گے یا رب ومن تحت الکسا, اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے. اور خدا ذاکر بن کر کے سیدھا پڑے گا, ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ زہرا ہیں, زہرا کے بابا ہیں, زہرا کے شوہر ہیں, اور زہرا کے 2 لال حسن اور حسین ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. بس برادران عزیز, اب ہدایت کے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات جو تقریباً تو اسی زمانے کے ہیں, آپ اس کو ماضی قریب بھی کہہ سکتے ہیں. 2 چھوٹے چھوٹے واقعات. یہ تو یہودی اور اس کی فیملی اور اس زمانے کی بات ہے, مگر جناب سیدہ وہ کنیز خدا ہیں کہ جن کی برکتیں اس زمانے تک محدود نہیں ہیں. سلسلہ مسلسل ہے. جو قرآن کی تعبیر ہے تؤتی اکلہا کل حین, کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے شجر طیبہ کی, کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی مثال ہے. اصلها ثابت و فرعها فی السماء, جس کی جڑ مستحکم ہے اور جس کی فرع, جس کی شاخیں, جس کا پھل, جس کا میوہ مسلسل بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. تؤتی اکلہا کل حین, جس کا پھل کسی موسم میں محدود نہیں ہوتا, وہ سیزنل فروٹ نہیں ہے. وہ کلمہ طیبہ اس درخت کا نام ہے کہ جس سے حاصل ہونے والا پھل کسی موسم میں محدود نہیں ہے. وہ ایور گرین ہے, وہ ایور لاسٹنگ ہے, وہ سدا بہار ہے, وہ ہمیشہ پھل دینے والا درخت ہے. کلمہ طیبہ کی اہم ترین مصداق خود جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میں نے عرض کیا برادران عزیز آپ کی خدمت میں, وہ یہودی تھا, وہ کنورٹ ہو گیا. وہ یہودی تھا, وہ کنورٹ ہو گیا. اکبر الہ آبادی, اس کے راوی ہیں خود علامہ سید علی نقی صاحب. 2 واقعے چھوٹے چھوٹے. اکبر الہ آبادی کے بھانجے شیعہ ہو گئے. علامہ نقن صاحب یہ فرماتے ہیں, یہ ان کی چھپی ہوئی تقاریر کے اندر موجود ہے ان کا یہ بیان, کہ جب کوئی شیعہ ہو جاتا ہے, کنورٹ ہو جاتا ہے, تو میں بہت جلدی خوش نہیں ہوتا. ویسے تو خوشی کی بات ہے کہ بھئی اس نے ایمان کو قبول کر لیا, مذہب حقہ کو قبول کر لیا. جو بھی ہے مسلمان ہے, ہمارے لیے محترم ہے, انسان ہے تو ہمارے لیے محترم ہے. اگر اس کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ نہ ہو تو بہرحال جیو اور جینے دو کی پالیسی ہے جو اسلام تعلیم کرتا ہے, لکم دینکم ولی دین. اپنی بات کہو اور اس کو غور و فکر کے لیے چھوڑ دو. اس کی بات پر تم غور و فکر کر لو, تمہاری بات پر وہ غور و فکر کر لے. یا سمجھ جاؤ یا سمجھا دو, اور ورنہ آخری چیز لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اب اکبر الہ آبادی کے بھانجے مسلمان شیعہ ہو گئے, مسلمان تو تھے. علامہ سید علی نقی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے تعارف کروایا تو میں اتنی جلدی خوش نہیں ہوتا, میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ کیوں ہو گئے. ایک تو جذباتی کوئی فیصلہ ہوتا اور ایک ہے منطقی فیصلہ اور لاجیکل فیصلہ. تو میں نے چاہا کہ میں ان سے سوال کروں, پوچھوں کہ برخوردار جو تم نے شیعہ ہونا پسند کیا
تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا برادران عزیز کہ جو افراد شیعہ ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد، اگر میں مبالغہ نہ کروں 50% پلس ان افراد کی تعداد ہے کہ جو جناب سیدہ کے قضیہ فدق کو پڑھنے کے بعد شیعہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی کے یہ بھانجے جناب علامہ سید علی نقوی صاحب کے ساتھ ان کا یہ مکالمہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ جو شیعہ ہو گئے کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ ہاں، میرا دین کی طرف رجحان تھا، اسلام کی طرف ایک رغبت تھی جو ایک عام انسان میں ہوتی ہے اس سے زیادہ، تو میرے ماموں نے ایک اہتمام کیا، میرے لیے ایک استاد مقرر کر دیا جو مجھے دورہ حدیث کروانے لگا۔ دورہ حدیث یعنی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو مجھے پڑھانے لگا، تو صحیح بخاری کا درس مجھے دے رہے تھے۔ صحیح بخاری کا جب وہ درس دے رہے تھے تو وہ حدیث بھی آ گئی کہ جس میں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ حدیث تو آ گئی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، وہ میں نے پڑھ بھی لی۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث آ گئی کسی موقع پر، جب اس کا موقع آیا تو وہ حدیث آ گئی کہ جو مر جائے، اچھا ہمارے پاس جو روایت ہے، جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ حدیث بھی برادران اہل سنت کے پاس ہے، مگر ان کی عقائد کی کتابوں میں ہے، شرح عقائد نصفی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مگر جو حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے کہ جو مر جائے اس عالم میں کہ اس کی گردن میں اس کے امام کی بیعت کا پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کیا وہ بھی میں نے پڑھ لی؟ پہلے وہ حدیث پڑھی اور پھر اس کے بعد یہ حدیث پڑھی، تو اب میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، بہت توجہ کیجئے گا، میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ استاد یہ حدیث جو آپ مجھے پڑھا رہے ہیں کہ صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس سے زیادہ اس کے صحیح ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کہا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ کہا اور وہ جو حدیث آپ نے اس دن پڑھائی تھی؟ کہا وہ بھی صحیح ہے۔ اب تیسری حدیث سنیے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ جناب سیدہ ان صاحب سے مرتے دم تک ناراض رہیں، بات نہیں کی یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ان سب کو ملائیے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر وہ امام برحق ہیں تو جناب سیدہ ان سے ناراض ہیں، مرتے دم تک ان سے گفتگو نہیں کی، ان پر غضبناک رہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان دونوں حدیثوں کے نتیجے میں فاطمہ زہرا کی موت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نے اتنا سوال ان کے سامنے رکھا کہ بی بی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، کانوں کا ہاتھ لگاؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جناب سیدہ کے بارے میں؟ کہا کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر وہ امام برحق تھے اور ان کی بیعت کا پٹا ان کی گردن میں ہونا چاہیے تھا، تو یہ کون سی معرفت ہے کہ جس کو امام مانا جائے اس سے وہ بات بھی نہ کریں، غضبناک بھی ہو جائیں، اور ان کے غضبناک ہونے کے اوپر جو وعید پیغمبر اکرم کی طرف سے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ان سب کو آپ جمع کریں، نتیجہ نکالیے اور مجھے بتائیے کہ اگر وہ برحق امام تھے تو پھر جناب سیدہ کی موت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو۔ کہا توبہ تو کر لوں گا مگر اس کا مطلب تو مجھے بتائیے۔ کہا کہ نہیں، تم غلط صحبت میں بیٹھنے لگے ہو، تھوڑا اور پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ استاد نے کہا، میں خاموش ہو گیا۔ چند دن اور گزر گئے، چند ہفتے گزر گئے، پھر اس کے بعد استاد نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا میں نے استاد باقی تو سب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ نہیں، ابھی اور تھوڑا پڑھو پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ ہفتے اور گزر گئے، پھر اس کے بعد استاد نے پوچھا سب سمجھ میں آ رہا ہے؟
کہ میں نے کہا استاد باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے مگر وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. علامہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگے، توجہ، وہ کہنے لگے کہ ہوا وہی جو استاد نے کہا تھا. کیا مطلب؟ کہ استاد نے یہی تو کہا تھا کہ اور پڑھو سمجھ میں آ جائے گا. میں پڑھتا چلا گیا اور مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا چلا گیا. اور جب سب کچھ سمجھ میں آ گیا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اشہد ان علی ولی اللہ. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، وہ اس زمانے میں یہودی ہے جو چادر زہرا سے ساطع ہونے والے نور کے صدقے میں ہدایت پا گیا، اور یہ اس زمانے کے اندر ماضی قریب کے اندر وہ شخص کہ جو جناب سیدہ کے اس قضیے کو پڑھنے کے بعد ایمان سے اس کا دل منور ہو گیا. اب آئیے ایک اور قضیے کی طرف. اسلام آباد میں قدرت اللہ شہاب کا نام لینا تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے، معروف بیوروکریٹ سابق. ان کی جو کتاب ہے شہاب نامہ، اس سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے. اس کتاب کا آخری جو چیپٹر ہے جس کا نام ہے چھوٹا منہ بڑی بات، اس میں انہوں نے اپنے کچھ روحانی تجربات کا ذکر کیا ہے. بس اسی پر میں آج کی اس گفتگو کو کنکلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ تصوف کی طرف ان کا میلان تھا، معرفت کی طرف، عرفان کی طرف ایک جھکاؤ رکھتے تھے، شوق بھی تھا. بیوروکریسی میں رہتے ہوئے انسان خدا سے قریب ہو جائے ایک مشکل کام تو ہے، مگر بہرحال انہوں نے اپنے تجربات کو وہاں پر نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کسی صوفیہ کے سلسلے سے وابستہ ہو جاؤں، مگر میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں کسی کو اپنا شیخ اس طرح سے مان لوں کہ من و ان ان کی باتوں کو قبول کرتا چلا جاؤں، سوال نہ کروں. یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس میدان کے اندر اس وادی میں نکلنا بھی چاہتا تھا، آگے بھی بڑھنا چاہتا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسے میں ایک واقعہ ہو گیا، میری لاٹری نکل. ہوا یہ کہ ایک دور دراز کی مسجد کے اندر میں جمعہ پڑھنے پہنچ گیا. جب میں وہاں پر جمعہ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک نیم خواندہ مولانا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. نیم خواندہ جو عام طور پر، اچھا قدرت اللہ شہاب خود بھی سنی ہے، وہ جن مولانا کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اہل سنت سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے. وہ خطبہ کیا تھا؟ مختلف قسم کی داستانیں ماضی کی، جن میں سے کچھ کو سن کر ہنسی آتی تھی، کچھ کو سن کر حیرت ہوتی تھی. ایسے میں انہوں نے ایک واقعہ ایسا پڑھا کہ میری زندگی تبدیل ہو گئی. ہوتا ہے، ایک واقعہ ایسا پڑھا کہ میری زندگی تبدیل ہو گئی. وہ واقعہ کیا تھا؟ کہ واقعہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جب کبھی پیغمبر کسی صحابی کی کسی فرمائش کو رد کر دیتے کہ بھائی نہیں، انہوں نے ایک فرمائش کی، پیغمبر اکرم نے منع کر دیا. پیغمبر اکرم مثلاً کسی بات پر کسی صحابی سے ناراض ہو گئے، تو وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ اگر وہ کام ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ پیغمبر اکرم اس کام کو کریں، تو ان کو راستہ معلوم تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آتے تھے در فاطمہ زہرا پر، جناب سیدہ ظاہر کے حجاب کے ساتھ پردے کی دوسری طرف، دروازے کی دوسری طرف کھڑی ہوتی تھی، اور یہ صحابی جناب سیدہ کو اپنا سفارشی بناتے تھے، منتیں کرتے تھے. اے بی بی، آپ کے بابا آپ کی بات رد نہیں کرتے، ہماری یہ فرمائش ہے، پیغمبر اکرم نے ہمیں منع کر دیا ہے، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہماری سفارش کر دیں اپنے بابا کی بارگاہ میں. اگر جناب سیدہ سفارش کر دیں تو پھر پیغمبر اکرم اپنے اس صحابی کی اس بات کو رد نہیں کرتے تھے. قدرت اللہ شہاب یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور پھر مجھے ایک راستہ سمجھ میں آ گیا. ایک سلسلے کا انہوں نے نام بھی لیا کہ سلسلہ اویسیہ، کہ جس کے اندر شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. میں تصوف کے ان سلسلوں پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں تو اس واقعے کو اس کی اس اسپرٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو جناب سیدہ کا کانٹیکسٹ ہے وہ واضح ہو جائے. کہ وہ کہنے لگے کہ جب وہ خطبہ مکمل ہو گیا، نماز جمعہ مکمل ہو گئی، لوگ چلے گئے،
میں اسی مسجد میں ٹھہر گیا. میں نے کچھ نوافل پڑھے, مستحب نمازیں وہ پڑھی, اور پھر ان نمازوں کا ثواب ہدیہ کیا خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. میں نے ان نمازوں کا ثواب ہدیہ کیا بی بی کی بارگاہ میں, اور پروردگار عالم سے یہ کہا کہ مالک قربت تو تیری چاہیے. اب الفاظ میرے ہیں, مطلب ان کا, قربت تیری چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ میں کوالیفائی نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ جو ابھی ان مولوی صاحب نے بیان کیا وہ صحیح ہے یا غلط, مجھے نہیں پتا, مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ فاطمہ زہرا اس بیٹی کا نام ہے کہ جو اپنے بابا کی نظر میں اس سے بھی زیادہ محترم ہے جو ابھی انہوں نے بیان کیا ہے. اگر وہ میری سفارش کر دیں تو مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم میرے لیے تیری بارگاہ میں دعا کر دیں گے, اور اگر پیغمبر نے دعا کر دی جناب سیدہ کی سفارش کے بعد تو میرا کام ہو جائے گا, مجھے تیری قربت مل جائے گی. دیکھیے برادران عزیز, غور فرمائیے, تقریباً یہ اس آیت کی تشریح ہوتی جا رہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کاش کہ انہوں نے جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا, اے حبیبی آپ کے پاس آتے نا, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, پھر اللہ سے استغفار کرتے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاتے, رحم کرنے والا بھی پاتے. جب گناہوں کی مغفرت کے لیے ان کا وسیلہ کام آتا ہے تو درجات میں اضافے کے لیے ان کا وسیلہ کیوں کام نہیں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خدا سے یہ کہا کہ اے پروردگار, یہ ہدیہ ہے نمازیں, بی بی کو تو یہی پسند ہے نا, تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ نمازوں کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں. خواہش یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کہا اور اس کے بعد میں بھول بھی گیا کہ ایسی کوئی دعا میں نے کی ہے. کچھ دن گزر گئے, اس واقعے کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. اب وہ حوالہ دیتے ہیں جرمنی میں موجود ان کی ایک بھابھی جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی, کنورٹڈ تھی, کا ان کا ایک پیغام آیا, خط آیا. اس خط کو انہوں نے اپنے کتاب کے اندر درج بھی کیا ہے, نقل بھی کیا ہے, انگریزی میں جو اس کے الفاظ ہیں اس کو لکھا ہے اور ترجمہ بھی لکھا ہے. اور جملے کیا ہیں کہ وہ میری جرمن بھابھی جو پابند صوم و صلات تھیں, پروردگار عالم کی عبادت میں ان کو لطف آتا تھا, ان کا ایک پیغام آیا. پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ قدرت اللہ شہاب, مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ گزشتہ رات میں عام طور پہ خواب نہیں پڑھا کرتا, مگر جب اس طرح کی کوئی اہم دستاویز بھی موجود ہو تو پھر پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ میری بھابھی نے یہ لکھا کہ قدرت اللہ شہاب, گزشتہ شب مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے خواب میں پیغمبر اکرم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی. انہوں نے مجھے تمہارے لیے ایک پیغام دیا, کہا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب سے یہ کہہ دینا کہ جو خواہش تم نے کی تھی اس کے مطابق میں نے تم اپنے بابا سے ان کی سفارش کر دی ہے. قدرت اللہ شہاب یہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں بے خود ہو گیا. 2 سے 3 دن تک میں اپنے گھر کے اندر محدود رہا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں اس مصرے کی عملی تعبیر بن گیا جو غالباً غالب کا مصرع ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. اس محفل میں یعنی کیا وہ بیٹی ہے اور کیا وہ باپ ہے جناب فاطمہ زہرا اور جناب ختمی مرتبہ, کہ اگر زہرا سلام اللہ علیہا نے میرے لیے سفارش کر دی, کیا اس کے بعد یہ شیعہ ہو گئے؟ نہیں ہوئے, نہ ہو. صرف آخری بات جو کہنا تھی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی مذہب حقہ پر آ جائے تو کیا کہنا, مگر مطمئن رہیے یہ در ان افراد کا در ہے کہ جو فیض بانٹتے ہیں تو اپنے اور غیر کی تفریق بھی نہیں کرتے ہیں. ان کا یہ انداز ہوتا ہے. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کسی نہ کسی درجے پر مستضعفین میں شمار کر سکتے ہیں. آل محمد سے محبت کرنے میں الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کی اکثریت محبت اہل بیت پر متفق ہیں. بے شک کیا کہنا, اگر وہ مذہب حقہ کو بھی قبول کر لیں بے شک, لیکن اگر نہ بھی کریں کسی وجہ سے تو یہ بھی غنیمت ہے
کہ ہم اس زمین پر جی رہے ہیں کہ جہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو محمد اور آل محمد سے واقعاً قلباً محبت کرتے ہیں. اب یہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ جس کے بعد وہ شیعہ بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں, آل محمد کے محب کے بعد مومن ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے, مالک بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, اے پروردگار اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد